حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی، ایک ہیں بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے غلام فرید سرکار۔ تو آپ کا جو ہے نا، آپ کے پاس بڑی دنیا اکٹھی ہوتی تھی، بڑے لوگ آپ کے پاس جو ہے وہ موجود ہوتے تھے۔ تو ایک ہندو جوڑا تھا، پرانی بات ہے، ایک ہندو جوڑا تھا، اللہ کے ان ولیوں سے تو جو ہے وہ یہ ہندوؤں کو، سکھوں کو، یہودیوں کو، سب کو محبت ہوتی تھی۔ اور یہ اگر دیکھا ہے تو یہ تو سینہ بسینہ یہی حضور کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت مبارکہ پڑھیں، آپ کو کہیں پر جو ہے آپ کو نفرت نظر نہیں آئے گی، ہر طرف جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے، شفقت ہی شفقت ہے۔ کفار ہیں، مشرکین ہیں، یہودی ہیں، آپ دیکھیں نا کہیں پر آپ نے اپنی پوری زندگی میں کیا کبھی آپ نے کسی کو طنز کیا؟ کبھی آپ نے تانا دیا؟ کبھی آپ نے کسی کو گالی دی ہو؟ کبھی آپ نے کسی کو مارا ہو؟ یہ معاملات یہ تو حضور کی سنت نہیں ہے۔ حضور نے تو محبت اور شفقت بانٹی، پوری سیرت میں آپ کی پوری پڑھیں، آپ کو ان کی زندگی میں شفقت کے سوا، محبت کے سوا آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ شفقت اور محبت ہے، رحمت ہے، بس رحمت ہی رحمت ہے۔ تو حضرت خواجہ غلام فرید وہ جب ہندو تھا، تو ہندو جب ان کے لیے آ رہا تھا تو وہ کھیر گھر سے پکا کے تو کھیر لے کے آ رہا تھا۔ تو کسی نے رستے میں آپ کو روکا اور اس نے آپ سے جو ہے کہا کدھر جا رہا ہے؟ کہتا ہے وہ جو ہے نا مسلیاں دا پیر، مسلمانوں کا جو پیر ہے، اس کے بعد کھیر لے کے جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ تو نہیں کھائے گا، ہندوؤں کی وہ کھیر کہاں کھائے گا؟ تو وہ جو ہے وہ لے کے جو ہے وہ چلے گئے۔ تو وہ حضرت خواجہ غلام فرید سرکار جو ہیں وہ اس وقت روزے سے تھے، تو اس نے کھیر پیش کی، تو آپ نے جو ہے وہ بلایا خادم کو، وہ جو تھا آپ کا، تو اس کو کہا کہ رکھ لے۔ تو جب ہندو کو دیکھا نا آپ نے، اب دلوں کا حال، یہ اللہ والے جو ہیں یہ دلوں کا حال جو ہے یہ جانتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو انہوں نے فیض لیا نا، تو یہ دلوں کا حال جانتے تھے، کیونکہ حدیث قدسی ہے نا، اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اس مقام پر پہنچتا ہے، تو پھر میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پھر میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ تو حدیث قدسی ہے۔ تو جب حضرت خواجہ غلام فرید سرکار نے جب دیکھا کہ اس کے دل میں جو ہے ابھی وہ خیال آیا کہ یار میری کھیر جو ہے نا، واقعی اس نے کہا تھا کہ ہندو شاید اس لیے نہیں کھائی، آپ نے فوراً اس خادم کا بھی، اس نے وہ کٹوری رکھی نہیں تھی، تو یہ ایسے دلوں کا حال جاننے والے تھے، تو آپ نے اس کو واپس بلایا، واپس آیا، تب میں دے مجھے، تو چمچ وغیرہ لیا، تو آپ نے کھانا شروع کر دیا۔ تو جو آپ کے ساتھ ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے جو آپ کے، تو وہ بڑے انہوں نے تھوڑا تعجب سے دیکھا آپ کو، حیران ہوئے جب آپ نے کھا لی، اس کو شکریہ، مہربانی، بڑی زبردست، بڑی اچھی آپ نے بنائی، بڑا مزہ آیا، ہے نا، واہ 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 کر کے اس کو واپس کیا۔ اللہ آپ کو اس کی جزا دے، اللہ آپ پر رحم فرمائے، خوش رکھو، خوش رہو، اللہ خوش رکھے، جو بھی دعائیں دی۔ تو آپ نے اس کو وہ کٹوری آپ نے واپس کی۔ جب وہ چلا گیا تو ساتھ انہوں نے کہا کہ سرکار آپ کا تو آج روزہ تھا، آپ کا تو آج روزہ تھا، تو آپ نے کھیر کھا لی۔ تو آپ نے فرمایا کہ روزہ جو ہے نا، روزہ وہ میرا ٹوٹ گیا، کوئی بات نہیں، میں دوبارہ رکھ لوں گا، لیکن اگر میں آج کھیر نہ کھاتا تو کسی کا دل ٹوٹ جانا تھا۔ اب مجھے بتائیں، ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ اپنا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ دل آزاری ہے۔ تو یہ بھی تو سنت ہی ہے نا حضور کی، یہ بھی تو تعلیم ہی ہے نا۔ تو جس نے باب العلم سے لیا ہوتا ہے نا، اس باب العلم سے لیا تھا خواجہ غلام فرید سرکار نے، تو اس نے اس ہندو کا بھی دل جو ہے وہ ٹوٹنے نہیں دیا۔ اور یہ تو باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اگر دو واجب اکٹھے ہو جائیں، اگر واجب اور سنت ہے تو پھر تو کلیئر ہے کہ آپ واجب ادا کریں، ایک ٹائم اگر ایک چیز ہو سکتی ہے، اگر نفل ہے تو پھر بھی ہم نفل چھوڑیں گے، واجب ادا کریں گے، واجب پہلے سب سے پہلے۔ تو سوال یہ ہوگا اگر دو واجب اکٹھے ہو جائیں تو پھر کیا کیا جائے مولا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر دو واجب اکٹھے ہو جائیں تو ان میں سے وہ چھوڑ دو جس کی قضا ہے، اور جس کی قضا نہیں ہے، جس کی قضا بعد میں نہیں ہو سکتی، اس کو مت چھوڑو۔ اب مجھے بتائیں نا، وہاں پہ جو ہے خواجہ غلام فرید سرکار کی بارگاہ میں ادھر یہی ہوا
آپ نے جو ہے کیونکہ روزہ تو بعد میں اس کی قضا تھی، اس کا اگر دل ٹوٹ جاتا اس کی بعد میں قضا اس کی قضا نہیں تھی. تو ہمارے جو ہے اس میں جو مین میرا جو پیغام وہ یہ ہے کہ پیار، محبت، سلوک، شفقت، رحمت، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور باقاعدہ یہ تو حدیث مبارکہ ہے جو داتا گنج بخش علی جیلانی رحمہ اللہ آپ نے باقاعدہ کشف المحجوب میں کوڈ بھی کی ہوئی ہے، اس کو آپ نے نقل کیا ہے. حدیث ہے کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ انسانوں کے جو قلوب ہیں وہ اس ساخت میں بنائے گئے ہیں کہ اگر ان کی مدد کی جائے تو یہ مائل ہو جاتے ہیں. فما علینا الا البلاغ المبین.